بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو مرتے وقت توحید کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت توحید کی وصیت فرمائی تھی، اور ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جب یہ نصیحت کی تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہم ایک رب تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہی مریں گے اور اسلام ہی پر قائم رہیں گے۔ اور تم کہتے ہو یہودیت کی وصیت کی تھی۔ فرمایا تلک امۃ، یہ ایک گروہ تھا، ٹھیک ہے، جو گزر گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ایک گروہ تھا۔ قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا، دنیا سے چلے گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان کا مذہب کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، ان کا کیا مذہب تھا، وہ کیا پڑھتے تھے، نمازیں کس طرح پڑھتے تھے، روزہ کس طرح، وہ تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہر ایک مانتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ایسی شخصیت تھی کہ یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اور مشرک بھی مانتے تھے، سب کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا جواب دیتے ہیں کہ وہ یقالو، اور کہا انہوں نے، کونوا ہودن او نصارا، کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، یعنی یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے، اس کے تیسرے پارے کے 15ویں رکوع میں آتا ہے کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یہودیوں نصرانیوں، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ تم کہتے ہو کہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات و انجیل مگر ان کے بعد۔ مطلب کیا کہ تورات اور انجیل، تورات لازمی باتیں یہودیوں کی ہے، اور انجیل کہتے ہیں بھئی نصرانی کی، عیسائیوں کی، تو یہ دونوں کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور تورات کا مذہب یہودی تھا اور انجیل کا مذہب نصرانیت۔ تو تورات ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال بعد نازل ہوئی، اور انجیل تقریباً 3500 بعد نازل ہوئی۔ تو یہ یہودی عیسائی کس طرح بن گئے؟ بات ہے کہ نہیں بھئی، کہ 1.5 سال اور 3500 سال بعد کتابیں نازل ہوئی، اور مذہب بعد میں نازل ہوا، اور کہتے ہو کہ تم وہ پہلے مذہب بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کتاب اور شریعت بعد میں نازل ہوئی اور ان کو ماننے والا پہلے ہی آ کے چلا گیا۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ رہے، اتنی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ کتابیں بعد میں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ان کا مذہب یہ تھا؟ تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے۔ خبردار، تم نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں تھوڑا بہت کچھ علم بھی ہے۔ مطلب کیا؟ پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اس چیز کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ اس چیز کے بارے میں کیوں تم پوچھتے رہتے ہو جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو جو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن تھے وہ حنیف۔ مطلب کیا؟ وہ ایک طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے مسلمان اور موحد۔ مطلب کیا؟ وہ صرف اور صرف ایک مسلمان تھے، اور صرف اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اور مشرکو، تم بھی سن لو، وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرک تھے، مطلب وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ آپ بتاؤ کہ تم کس طرح کہتے کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ایک طرف ہونے والے تھے، یعنی موحد تھے۔ مطلب کیا کہ جو ہمارا مذہب ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی خدا کو ایک مانتے تھے، ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں۔ وہ بھی کتابوں جو نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے تھے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا اله البشر يا عظيم الخطر يا واسع المغفرة يا عزيز المن يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله